نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء پولیٹیکل سائنس کے طالب علموں کے لیے کسی بھی ریاست کو سمجھنے کے لیے حکومت کا تصور جو ہے وہ سمجھنا ناگزیر ہوتا ہے، کیونکہ ریاست کے جو کارکردگی ہوتی ہے اور اس کی جو افادیت ہوتی ہے، اس کا انحصار وہ حکمران کے طرز فکر و عمل، پالیسیوں، اہلیت اور صلاحیتوں یا کردار سے وابستہ ہوتا ہے۔ اس طرح پولیٹیکل سائنس کا طالب علم جب ایک مثالی ریاست کا کوئی تصور دیتا ہے تو وہ وہاں جا کر جو اس کے معنی اور مفہوم کو حاصل کرنے کے لیے ایک بہترین حکومت کا تصور بھی اختیار کرتا ہے، کیونکہ حکومت کے ایک مثبت ہونے کے بغیر کسی مثبت یا طاقتور ریاست کا کوئی تصور جو ہے وہ قائم نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح کہتا ہے کہ چونکہ ریاست اور حکومت باہم مربوط ہیں، اس لیے ایک بہترین حکومت ہی ایک بہترین ریاست کا آئینہ دار ہوتی ہے۔ یہی وجہ کہ پولیٹیکل فلسفی کے اندر ریاست کے تصور کو دیکھنے کے لیے وہاں پر حکمرانوں کا جو تصور ہوتا ہے اس سے متعلق بھی جائزہ لیا جاتا ہے۔ الفارابی مسلمانوں کی جو پولیٹیکل فلسفی ہے اس کے فادر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس طرح الفارابی نے جہاں پر اپنے تصور کے اندر جا کر جو ہے وہ ایک ایسے ریاست کے تصور کو اختیار کیا کہ جو ورچیوس ریاست ہو، اور پھر ورچیوس ریاست کے ایک کمپیریٹیو سٹڈیز کے لیے ایک جو ہے وہ اگنورنٹ اسٹیٹ کا کانسیپٹ بھی دیا، پھر دونوں کے خصائل بھی بتائے کہ ورچیوس اسٹیٹ کسے کہتے ہیں اور اگنورنٹ اسٹیٹ کہتے ہیں۔ یہاں پر جا کر جو ایک اور اہم الفارابی کا موضوع ہے کہ وہ ایک ورچیوس ریاست کے لیے وہ ایک ایسے حکمران کا بھی، ایک ایسے نظم و نسق کا بھی تشکیل کرنے کا تصور ہمیں دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ جس کے تحت یا جن اوصاف کے تحت جب کوئی حکومت کا نظام قائم کیا جائے گا تو وہ نظام جو ہے وہ ملک اور قوم کے لیے جو ہے وہ زیادہ مثبت اور مؤثر جو ہے وہ ایک حکومت کا تصور جو ہے وہ قائم کر سکے گا۔ تو اگر ہم الفارابی کی سوچ اور فکر کے تحت حکمران کے اوصاف کا جائزہ لیں تو یقینی بات ہے اسے ایک آئیڈیل رولر کا بھی کانسیپٹ کہا جا سکتا ہے۔ تو وہاں جا کر اگرچہ پلیٹو کو اسے کہا جاتا ہے الفارابی کو، لیکن پلیٹو نے جو کانسیپٹ دیا اس کے اندر جا کر ہمیں ایک آئیڈیلسٹ کانسیپٹ تھا، فلاسفر کنگ کا تصور تھا، ایک ریزن کا ایک تصور تھا۔ لیکن یہاں پر جا کر جو ہمیں الفارابی کی سوچ اور فکر ہے وہاں پر اس کا وہ ریزن، لاجک اور ریزننگ کا جو فلاسفر کنگ کا کانسیپٹ ہے وہ بھی موجود ہے، لیکن اس کے جو ڈائمنشنز ہے وہ ہمیں وہ جسمانی صحت اور تندرستی سے لے کر اس کی سوچ اور فکر کے مثبت ہونے کے علاوہ اس کے اندر جو ہے وہ بہترین ورچو ہونا اور بہترین ورچو پیدا کرنے والے عوامل کا حامل ہونا جو ہے وہ ایسے مختلف ڈائمنشن ہے جس کی بنیاد پر وہ ایک حکمران کے اندر جو ہے وہ خوبیاں جو ہے وہ تلاش کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اگر ہم اس کو ایک رول ماڈل کے طور پر بھی اگر ہم لینا چاہیں کہ آج کے دور کے اندر بھی کہ ہمیں ایک حکمران جو ہے وہ ایک مثالی حکمران کا تصور جو ہے وہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے، تو وہ جو تصور پلیٹو کا تھا جس کو ہم آئیڈیلسٹک کانسیپٹ کہتے تھے، اس کے برخلاف جو ہے وہ اگرچہ پلیٹونک کانسیپٹ سے ہی متاثر حکومت کا تصور جو ہے وہ ہمیں دیا فارابی نے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک ریئلسٹ کے طور پر بھی نظر آتا ہے اور ایک یونیورسل فلاسفر کے طور پر بھی نظر آتا ہے، کیونکہ یہ وہ جو حکومت کا تصور ہے، جو حکمران کا جو تصور ہے، اس نے جو دستیا ہے دیٹ از the most practicable concept of the government or the most virtuous concept of the government۔ تو اس طرح کہتے ہیں اگر ہم ایک پریکٹیکیبل اور ورچیوس گورنمنٹ کی تشکیل دینا چاہتے ہیں تو ایک فارابی کی جو حکمران کے جو اوصاف ہیں وہ یقینی بات ہے کہ ہمیں اس کے لیے ایک بہت بڑی جو ہے وہ بنیاد فراہم کرتے نظر آتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے جو الفارابی کے نزدیک کسی ایک حکمران کے اندر اس کی بہترین حکمران بننے کے لیے جو خوبی ہونی چاہیے دیٹ از دا فزیکل ہیلتھ، اس کی جسمانی طور پر جو ہے وہ تندرست ہونا چاہیے۔ اب جسمانی طور پر جب تندرست کا تصور جو ہے یہ آج بھی ہم کہتے ہیں کہ ایک بہترین تندرست جسم جو ہے وہ ایک بہترین سوچ اور فکر کو جو ہے وہ تشکیل دے سکتا ہے۔ آج کا بھی سلوگن ہے یہ، تو آج کے دور کے اندر کا یہ سلوگن ہے، تو اس دور کے اندر بھی حکمران جو ہے وہ جو سوچ اور فکر کا جو اظہار کر سکتا ہے وہ کیسے ممکن تھا کہ ایک ایسا فرد جو اپنے جسمانی
لحاظ سے طاقتور، صحت مند، تناور صلاحیتوں کا حامل نہ ہو، وہ اپنی کارکردگی کے لحاظ سے یا اپنی سوچ اور فکر کے لحاظ سے جو وہ کردار جو ہے وہ کہ تمام تقاضوں کو پورا کر سکتا تھا جس کے لیے ریاست اس سے درکار ہوتے ہیں۔ تو اسے کہتے ہیں کہ ایک صحت مند جسم ہی وہ کردار کرنے کی صلاحیت حاصل رکھتا ہے جو ریاست کے کردار کے تقاضے ہوتے ہیں۔ تو اس نے سب سے پہلے اسے کہا ہی شوڈ بی دا فزیکلی اسٹرانگ، پھر سیکنڈ میں جا کے اس کے اندر وہ صرف جسمانی طاقت اور ایک پہلوان کا ہی کانسیپٹ نہیں دیتا، بلکہ وہاں پر جسمانی صحت مند کا مطلب ہے وہ اپنے جسمانی تمام جو صلاحیتیں جو ہیں وجود کے لحاظ سے وہ طاقت ہے۔ پھر اس کو جس کے ساتھ منسلک کرتا ہے کہ ہی شوڈ ہیو دا بیسٹ ریزننگ ان ہز ایبلٹی، تو اس کے اندر جو عقل اور فہم و فراست اور دانش ہے اس کا بھی اسے آئینہ دار ہونا چاہیے، جس کے لیے وہ ایک لفظ جو ہے وہی استعمال کرتا ہے جو پلیٹو نے اس سے ہو گیا آئی شوڈ بی دا فلاسفر کنگ۔ تو یہ کہتا ہے کہ یہاں پر بھی ہمیں کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے کہ حکمرانی کا جو حق ہے، جو بہترین حکمرانی کا جو تصور جو قائم کر سکتا ہے وہ وہی حکمران کر سکتا ہے کہ دیٹ ہیز دا گریٹسٹ آف دا لاجک ہے اور ریزننگ اس کے پاس موجود ہو، کیونکہ آج کے تو ریاست کا نظم و نسق ہی جو ہے وہ تمام کا تمام جو ہے وہ عقل اور ریزن کے تقاضوں کے بغیر جو ہے وہ چلایا جاتا ہے، اس کے بغیر تو ریاست کا نظم و نسق بھی قائم نہیں کیا جاتا۔ دین اندر جو کوالٹیز کے اندر وہ بیان کرتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ اچھی جو ہے وہ میموریز ہونی چاہیے، یادداشت اس کی بہت اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ جو ایک ریاست کے اندر جو حکمران ہے وہ صرف عہد حاضر کے حالات و واقعات کے تحت جو ہے وہ فیصلہ نہیں کرتا، بلکہ اسے جو ہے وہ اپنے ایکسپیرینس جو ماضی کے ہیں اسے بھی حاصل لینا ہے، اسے دوسروں کے جو ہے وہ جو سرگرمی ہے، جو تعلیمات ہے، جو معلومات ہے اس سے بھی مستفاد ہے۔ تو ایک بہترین فیصلہ جو وہی کہا جا سکتا ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ ہمیں ماضی سے سبق حاصل کیا جائے، جسے کہا جاتا ہے کہ پولیٹیکل سائنس ہے نو فروٹ وداؤٹ دا ہسٹری بیکاز دا ہسٹری از دا روٹس آف دا پولیٹیکل سائنس۔ تو اسے کہتے ہیں یہ وہی شخص کر سکتا ہے جو ماضی کے ساتھ اپنی یادداشت، جو اپنے ساتھ ہونے والے واقعات کو جو ہے وہ اسے اپنے یاد رکھتا ہو۔ تو اسے کہتے ہیں یہاں پر جا کر ہمیں جو اس کے اندر ایک خوبصورتی نظر، پھر یہاں پر جا کر اسے جو ایک اور خوبصورتی کا جو اس کے اندر آئینہ دار ہونا چاہیے، وہ کہتا ہے ہی شوڈ ہیو دا ایبلٹی ٹو ڈیسائیڈ اکارڈنگ ٹو دا سچویشن، امیڈیٹ ڈیسیجن میکنگ اس کے اندر ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر جا کر جو فیصلہ سازی ہے حکومت وقت کے اندر جو فیصلہ سازی ہے وہی سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے۔ اگر آپ حالات و واقعات کے مطابق فیصلہ کرنے سے قاصر ہو جاتے ہو تو پھر جدید عہد کے اندر تو بالخصوص جو ہے وہ اگر آپ حالات و واقعات سے لاتعلق ہیں یا حالات و واقعات کے مطابق آپ کو کوئی فیصلہ نہیں ہو پاتا، اگر فیصلوں میں ڈیلے ہو جاتی ہے تو اٹ مین کہ یو ہیو فیل ٹو اچیو دا آبجیکٹیو، یہ امیڈیٹ ڈیسیجن میکنگ ہے اور جو حالات و واقعات کے مطابق کرنا ناگزیر ہوتی ہے، اور حالات و واقعات کا آپ جتنا زیادہ بہتر مقابلہ کر سکتے ہو اتنا زیادہ ملک اور قوم کے لیے یہ بہتر ہو۔ یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب حکمران ہیز دا ایبلٹی ٹو ڈیسائیڈ آن دا اوکیزن ریدر ویٹ اینڈ سی کے تصور کے تحت وہ سرگرم ہے۔ پھر اس کے اندر وہ جو ایک اور کوالٹیز جو تلاش کرتا ہے ایک اچھے حکمران کے اندر کہ دیٹ ہی شوڈ ہیو دا بیسٹ اسکل آف کمیونیکیشن۔ تو اسے کمیونیکیشن یعنی کہ اب حکمران جو ہے وہ ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ بہت سے اپنے سرگرمیوں کے ساتھ منسلک ہوتا ہے، وہ خاص طور پہ عہد حاضر کے اندر جا کر تو اس کے تصور کی اور بھی اہمیت ہو جاتی ہے کہ عوام کے ساتھ بھی اس نے کمیونیکیٹ کرنا ہے، اپنے حکمران جو ہے وہ اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ بھی اس نے کمیونیٹ کرنا ہے، اس نے اپنا جو پیغام ہے اس کو بھی دوسروں تک پہنچانا ہے، اسے اپنے ساتھ جو دیگر نیگوسیشن کرنے والے جو کردار ہیں کسی بھی سطح کے اوپر ان کے ساتھ بھی نیگوشیٹ کرنا۔ تو جب تک آپ اپنی سوچ اور فکر کو کسی مؤثر انداز کے دوسروں کے سامنے نہیں رکھیں گے، دوسروں کو پیش نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ اپنی جو سوچ اور فکر ہے اسے دوسروں کا جو ہے اسے تسلیم نہیں کروا سکتے۔ تو یہ وہی فرد کر سکتا ہے دیٹ ہیز دا میکسیمم بیسٹ پاسبل اسکل آف دا کمیونیکیشن۔ تو آج بھی دور کے اندر بہترین حکمران ہم کس کو کہتے ہیں؟ بہترین سیاستدان کون ہوتا ہے؟ بہترین لیڈر کون کہلاتا ہے؟ جس کے پاس کمیونیکیشن کی جو ہے وہ اسکل جو ہے وہ موجود ہے، یعنی کہ جس کے نتیجے کے اندر وہ اپنے سامنے جو جس کے ساتھ وہ محو گفتگو ہے ان کے ساتھ ایک ایسا رابطہ قائم کر سکے جس سے اس کی سوچ اور فکر اس سے نہ سے منسلک ہو سکے، وہ اپنی سوچ اور فکر کے تحت اسے اپنے ساتھ منسلک کرنے کے اندر بھی جو ہے وہ کامیابی حاصل کر سکے۔ تو اسے کہتے ہیں اس کے پاس جو ہے وہ کمیونیکیشن کا جو ہے وہ پھر اس کے اندر جو ایک اور کوالٹیز ہمیں بیان کرتا ہوا ہے، اگر ہم ون بائی ون اس کو دیکھتے چلے جا رہے ہیں تو اس کے اندر کہا ہے کہ لو آف دا لرننگ، اس کے پاس جو ایک اور خوبی ہونی چاہیے کہ ہی شوڈ ہیو دا
superior to have the knowledge، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حالات اور واقعات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، نئے حالات و واقعات نئے تقاضوں کو جنم دیتے ہیں، اور یہ اگر فرد اپنے آپ کو جدید عہد کے حالات و واقعات سے ہم آہنگ نہیں کرے گا، یا اپنے ارد گرد ہونے والے حالات و واقعات سے اپنے آپ کو آگاہ رکھنے کی ایک خواہش نہیں رکھے گا، تو اس کے اندر جو لرننگ کا پروسیس ہے اگر نہیں ہوگا تو پھر وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک بند گلی میں لے جائے گا، وہ حالات و واقعات سے بے بہرا ہو جائے گا، جدید حالات و واقعات کو سمجھنے کی اس کی طاقت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ شوڈ ہیو لو فار لرننگ، کہ وہ ہر وقت جو ہے وہ حالات و واقعات، لرننگ سے مراد نہیں کہ جانتا چلا جائے، لرننگ سے مراد یہ ہے کہ وہ حالات و واقعات کا جائزہ لے، تجزیہ کرے، نتیجہ اخذ کرے اور اسے کوئی سبق حاصل کرے، تاکہ وہ اپنے جو فیصلہ سازی کا عمل ہے اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ بہتر بنا سکے۔ پھر سے یہاں پر جا کر جو ایک اور فیچر جو حکمران کے لیے وضع کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہی شوڈ ناٹ ہیو دا جو ایک کریز فار دا فوڈ اور ڈرنک، اور تو یہاں پر جا کر میں کہتا ہوں کہ اس کے کریز نہیں ہونا چاہیے کہ اسے جو اپنے زندگی کی جو خواہشات کی تکمیل کروں، جتنی زیادہ وہ اپنی خواہشات کا تابع ہوتا چلا جائے گا وہ اتنا، پھر اسے اندر جا کر وہ ایک اور جو کہتا ہوں خامی کو تلاش کرتا ہے کہ ہی شوڈ ہیو دا ڈس لائکنگ فار دا ورلڈلی پلیئرز، اور اس کے اندر ویلتھ بھی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ سیکس پلیئرز بھی ہے، تو اسے کہتا ہے وہ جب تک ان چیزوں سے دور نہیں ہوگا اس وقت تک جو ہے وہ ڈیلیورنس کا اس کے اندر جو ہے وہ کانسیپٹ جو ہے وہ پیدا نہیں ہوگا۔ پھر یہاں پر جا کر اس کے اندر وہ جو خوبیاں بیان کرتا ہے، ان خوبیوں کے اندر جا کر ایک اور جو اہم خوبی ہمیں نظر آتی ہے کہ ہی شوڈ ہیو دا لو فار دا ٹروتھنس، کہ اسے سچ کی تلاش کرنی چاہیے، اسے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ حقائق، سچ سے مراد جو ہے وہ حقائق کا تلاش کرنا ہے، کیونکہ جتنے زیادہ آپ حقائق کو سمجھیں گے، جتنا حقائق آپ کو زیادہ بہتر سمجھ آئیں گے، اتنا زیادہ جو ہے آپ اس کے متعلق جو ہے وہ فیصلہ کرنے میں آپ زیادہ بہتر نتیجے پر پہنچ سکیں گے۔ پھر جب یہاں پر جا کر وہ پھر ایک اور جو کانسیپٹ اس کے اندر دیتا ہے کہ ہی شوڈ ہیو دا میگنینیمٹی اینڈ آنرز، تو اس کے اندر جو ہے وہ ایک اپنی جو ذات ہے اس کے اندر جو ہے وہ ایک ایسی جوہد ہونی چاہیے کہ وہ اپنی آنر اور عزت کے ساتھ جو ہے وہ اس کے ساتھ منسلک ہونا چاہتا ہو۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر جا کر جو اس کا تصور ہے لیڈرشپ کا، اس کے اندر اس کے بعد جو ایبلٹی ہے اس کے اندر وہ تصور کرتا ہے کہ یہ تمام اگر خوبیاں کسی ایک فرد کے اندر نہ پیدا ہو سکیں تو پھر یہ 5-6 مل کر بھی جو لوگ ہیں وہ حکومت کرنے، اور ایسا بھی نہ تو کوئی سکسیسر ہو جو ان خوبیوں کا حامل فرد ہے اس کے تربیت یافتہ، اس سے تعلیم حاصل کریں، دیٹ از دا ریئلسٹک